ہم سے پہلے لوگ کامیاب کیسے ہو گئے اور ہمارے ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، لوگوں کے حالات سنیں، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کامیابی کی بنیاد اتحاد ہے۔ قدر و قیمت کے بڑھنے کی وجہ اتحاد ہے۔ اگر اتحاد ہے تو آپ باوزن ہیں، آپ کی قیمت ہے، مد مقابل سامنے والے آپ سے خائف ہیں، اور اتحاد نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ روز اول سے دستور یہ رہا ہے کہ کامیابی ہمیشہ اتحاد کی جھولی میں ہوتی ہے، اور ناکامی وہ ہمیشہ نفاق کے سر لکھی جاتی ہے۔ یعنی جہاں نفاق ہوگا وہاں کامیابی کا بسیرا نہیں ہے، اور جہاں کامیابی ہے وہاں اتحاد ہوگا۔ اتحاد کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اتحاد آدمیوں میں نہیں، جب چیزوں میں اتحاد ہوتا تو ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ زمین ہے، اس کو ریت کہتے ہیں، لیکن اگر ریت اتحاد کر لے تو پھر اینٹ، اور اگر اینٹوں میں اتحاد ہو جائے تو پھر دیوار، اور اگر دیوار میں اتحاد ہو جائے تو پھر محل اور کوٹھی کہلاتے ہیں۔ تو جو ریت ٹھوکروں میں پڑا رہتا تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جب اس نے اتحاد کرنا شروع کیا اور ان میں اجتماعیت آنی شروع ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محل بن کر کوٹھی کی شکل میں بکنے والا بن گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اتحاد کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل آج پوری دنیا میں جو ماحول ہے وہ اس کا ہے کہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے۔ اصل میں ہر آدمی کو اپنے علم کیا، اپنے جاننے کا بڑا گھمنڈ ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے علم نام ہے اپنی جہالت سے واقف ہونے کا، اپنی جہالت سے واقف ہونے کا نام وہ علم کہلاتا ہے۔ اتحاد کی وجہ سے آدمی کی حیثیت نہیں، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گدھا اٹھاؤ، کتے کے مارو تو کتا کاؤں کاؤں کرتا ہوا بھاگ جائے گا۔ آپ اس ادھے کو پھر اٹھائیے اور دوبارہ اٹھا کر آپ کے بھیڑ کے چھتے میں، یا مثال کے طور پر شہد کی مکھی کے چھتے ماریے، تو اب کہ آپ کو بھاگنا پڑے گا، جبکہ ادھا وہی ہے، مارنے والے وہی ہیں۔ وجہ اس کی ہے تو پہلے اس کے مارا گیا تھا جس میں اتحاد نہیں تھا، اور اب کہ اس میں مارا گیا جس میں اتحاد ہے۔ تو جب جانوروں کے اتحاد کا عالم یہ ہے کہ اس کی قوت کو لوگ دوسرے تسلیم کریں، تو اگر انسانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوگا تو اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ بھائیوں کے اندر اتحاد، کنبے کے اندر اتحاد، خاندان کے اندر اتحاد، یہ سب کب پیدا ہوگا؟ جب آدمی یہ سوچ لے، یہ طے کر لے کہ عقل جتنی میرے پاس ہے، عقل اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ آدمی یہ سوچ لے کہ جو معلومات مجھے ہے، معلومات کے جس مقام پر بھی میں ہوں، معلومات اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ اتفاق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ توڑ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ توڑ وہاں پیدا ہوتا ہے جب آدمی سوچ لیتا ہے کہ جو عقل میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، جو معلومات مجھے ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ جب آدمی کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائے کہ جو علم مجھے ہے وہ کسی کو نہیں، جو معلومات مجھے ہے وہ کسی کو نہیں، جو سوجھ بوجھ میں مجھ میں وہ کسی میں نہیں، تو سمجھ لو اب اتحاد ختم، اور نفاق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب سوچ لیجئے نا، یعنی اتحاد کا بنیادی جو آپ کہہ لیجیے سبب یا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جڑ جائے۔ اصل میں ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ پوری دنیا میں ہر آدمی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اتفاق کرو، اتفاق کرو، اتفاق کرو۔ بھئی جب ہر آدمی کہہ رہا ہے اتفاق کرو تو یہ تو خود افتراق ہے، یہ تو خود توڑ ہے۔ تو بس فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں مجھ سے اتفاق کرو، جو میں کر رہا ہوں مجھ سے اتحاد کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتحاد یہ ہونا چاہیے کہ آدمی دو باتیں طے کر لے اپنی زندگی میں، بنیادی طور پر دو باتیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ہر فیلڈ میں اگر آدمی کو کامیاب ہونا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اسے عزت ملے، ہر جگہ اس کو سمجھدار سمجھا جائے، ہر جگہ اس کو لوگ سمجھدار کی نگاہ سے دیکھیں، اور وہ کامیاب ہو جائے ہر فیلڈ میں، تو اس کو تین باتیں اختیار کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جو معلومات مجھے ہے یہی سب کچھ نہیں ہے، معلومات اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے،
آدمی یہ سوچ لے کہ جو معلومات مجھے ہے मालूमात उसके अलावा یہی سب کچھ نہیں ہے, معلومات اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. सही دوسرے نمبر پر کامیابی کے لیے صرف رسم و رواج ہی کافی نہیں, بلکہ کامیابی کے لیے سمجھداروں نے جو اصول طے کر دیے ہیں, خواہ اس کا بنانے والا کوئی ہو, ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا. اور تیسرے نمبر پر آدمی اپنی حیثیت کو دوسرے کے مقابلے میں نہیں, بلکہ یہ نیت کر لے کہ کسی کی عزت کرنے سے میری عزت میں بٹا نہیں لگے گا, کسی کا اکرام کرنے سے میری بے عزتی نہیں ہو, یعنی बुनियादी बात اس کی بڑھے یا نہ بڑھے, آدمی یہ سوچ لے کہ کسی کی عزت کرنے سے میری عزت کم نہیں ہوگی. تو گویا 3 باتیں ہو گئیں, جو معلومات مجھے ہے معلومات اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے, جو عقل میرے پاس ہے عقل اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے, اور تیسرے نمبر پر آدمی یہ سوچ لے کہ کسی کی عزت کرنے سے میری عزت میں بٹا نہیں لگے گا. جب آدمی اپنے کو چھوٹا دیکھیے, چھوٹا سمجھنے ہی سے پاور بڑھتی ہے, جڑ جانے سے پاور بڑھتی ہے. جھاڑو کی سیخ کو دیکھ لو آپ, وہ پڑی ہوئی ہے تو کوڑا ہے, لیکن اگر وہ جھاڑو کی سیخ اپنے آپ 50 جھاڑو کی سیخوں سے ملا دے اپنے آپ کو, تو اب وہ کوڑا نہیں بلکہ کوڑے کو صاف کرنے والی بن جائے گی, قوت بन गई قوت को بن گئی. साफ करने صاحب اسی طریقے سے مثال طور پر آپ انگور کی ٹھیل پر جائیے تو آپ محسوس کریں گے وہاں کہ معلوم یہ ہوا کہ بھئی یہ انگور 40 روپے کلو ہیں, وہ 100 روپے کلو ہیں, بھئی ریٹ کا فرق کیوں ہے؟ تو آپ کو لازمی طور پر جواب سننے کو ملے گا کہ یہ گچھے میں ہیں اور یہ گچھے سے علیحدہ ہیں. معلوم یہ ہوگا جب اتحاد کی صورت میں جھاڑو کی قیمت بڑھ سکتی ہے, اتحاد کی صورت میں انگور کی قیمت بڑھ سکتی ہے, اتحاد کی صورت میں ریت کی قیمت بڑھ سکتی ہے, تو پھر اتحاد کی صورت میں انسانوں کی قیمت, سماج کی قیمت, گھر کی قیمت کیوں نہیں بڑھ سکتی ہے؟ یقین طور پر بڑھ جائے گی. اللہ اس لیے